ادا کرتا ہوں، خاص کر کے بالخصوص ہماری اس بزم میں جو یہاں پہ ہر سال سجتی ہے۔ سید صاحب قبلہ تو کئی سال سے یہاں تشریف لاتے ہیں اور ان کے قدموں کی برکت سے یہ سب کچھ ہے۔ اور میں حضرت علامہ مولانا عبدالمجید قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بزم میں پہلی بار تشریف لائے۔ انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو بار بار بلاتے رہیں گے۔ اور جتنے علماء کرام تشریف لائے، خاص کر کے میں آپ کی موجودگی میں عرض کروں گا کہ یہاں 10-12 سال سے انشاءاللہ عز و جل ہر چاند کی 11 کو 11ویں ہوتی ہے، لیکن ہمارا یہاں 11ویں دینے کا مشن یہ ہے کہ ہر چاند کی 11 کو کسی نہ کسی اہل سنت والجماعت کے نامور علماء اکرام کو ہم دعوت دیتے ہیں، اور جتنے اس علاقہ کے مکاتب اور مدارس کے بچے طلباء و طالبات ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ ان کا پروگرام ہوتا ہے، علماء اکرام کی تقریر و تبلیغ، واعظ و نصیحت، ذکر و اذکار، ختمات معظمات کے بعد یہاں پہ 11ویں شریف کا تبرک جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے۔ اہل علاقہ اور اہلیہ شیندرہ اس چیز سے واقف ہیں، اور سالانہ 11 ربیع الثانی کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ پہلے جو لنگر تھا وہ کچا تھا اور سردی کے موسم میں بڑی دقت جو ہے وہ پیش آتی تھی۔ یہ مختصر سے عرصے کے اندر ان لوگوں پر اللہ رب العزت کرم فرمائے، سرکار بغداد کا صدقہ، مختصر یعنی اس سارے لنگر کی تعمیر جو ہے وہ 1 ماہ کے اندر ان لوگوں نے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں، مجھے گننے کی کیا ضرورت ہے کہ 1 مہینے کے اندر اس پروجیکٹ کو جو ہے زمین کے اوپر جو ہے وہ لانا یہ بڑے مشکل کام تھا۔ اس کے بعد میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ جتنے ہمارے پروگرام پچھلی چاند کی 11 کو یہاں پہ کمپٹیشن ہوا مدارس اور مکاتب اسلامیہ کا، سنئی کی سرزمین تک جن میں مکاتب نے پارٹیسپیٹ کیا، آپ نے وہ نیٹ پر سوشل میڈیا پر وہ پروگرام دیکھے ہوں گے، جن میں بشارت ثقافی صاحب، مولانا بشارت ثقافی اور دیگر علماء کرام کی اور حضرت مولانا مختار علی صاحب کی تشریف آوری تھی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسی حال کے اندر یہ جو لاؤڈ سپیکر ہے یہ یہاں پہ موجود ہے، ہم نے آج کے پروگرام میں نہیں لگایا ہے۔ یہ لاؤڈ سپیکر کا سیٹ جو ہے جموں سے منگوایا گیا ہے 50,000 روپے کا۔ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اور سید صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں جنہوں نے 1 مہینے کے اندر اس لنگر کا باہر اور اندر سے رنگ روغن، سٹیپلائزر، انورٹر، بیٹری، فوم اور لائٹ فٹنگ اور دیگر جتنے کام کاج میں حصہ لیا، پارٹیسپیٹ کیا، اللہ رب العزت سب کا حصہ اور حاضری قبول فرمائے۔ آئندہ بات میری آپ سے گزارش ہے، ایک پیسہ جو آپ کا 11ویں شریف کا ہے وہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ وہ کس طرح لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بعد ہمارا مشن یہ رہے گا، جو آپ 11ویں شریف کا نذرانہ پیش کریں گے وہ مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں، اور ہمارا آنے والا مشن ہے کہ یہ جو ہمارا مکتب ہے جس کے اندر 60 طلبہ و طالبات زیر تعلیم قرآن ہے، یہاں صبح درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا ہے، ہم اسی مدرسے کی جگہ جو ہے ہم ایک انشاءاللہ بڑا ادارہ تعمیر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ 11ویں شریف کے پیسے سے ہوگا، آپ ہمارا تعاون فرماتے رہیے 11ویں شریف کی نسبت سے۔ اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ وقت مختصر ہے، مینڈر کی سرزمین سے حضرات تشریف لائے ہیں، اور خاص کر کے یہ جو الیکشن کی مصروفیات تھی اس کی وجہ سے جو دیگرار سے قافلہ آنے والا تھا، بنڈلوئی کی سرزمین سے قافلہ آنے والا تھا، اور دیگر باہر کے علاقہ جات سے جو قافلے آنے والے تھے جشن غوث الورا میں، وہ نہیں آ سکے کیونکہ دگوار کے سرپنچ صاحب ہیں، انہوں نے معذرت کی کہ ہمیں الیکشن کی مصروفیات ہے۔ بنڈلوئی والوں نے انہوں نے کہا ہمیں الیکشن کی مصروفیات ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تعداد یہاں پہ نہیں ہو سکی، لیکن مجھے تو اتنا بھی یقین نہیں تھا، اللہ رب العزت کا بڑا خصوصی کرم ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کائنات سب کا حصہ، سب کی حاضری، سب کا پیار، خلوص اور جذبے، عقیدت و محبت، اور جو 2 دن سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ کل بھی ہمارا یہاں پہ عرس پاک کا پہلا دن تھا، بہت سارے حضرات تشریف لائے تھے، قرآن خوانی ہوئی، ذکر و اذکار، نعت خوانی کے بعد ختمات معظمات
मुलाजमात का सिलसिला हुआ और जुमा की नमाज के पहले पहले ये प्रोग्राम जो है इख्तिताम पजीर हुआ। आज चूंकि उर्स पाक का दूसरा दिन था, इंशाअल्लाह सालाना ये 2 रोजा उर्स पाक होगा, क्योंकि 11 रबीउल सानी को उलमाए किराम की बहुत ज्यादा मसरूफियात रहती है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप हमें याद रखिए और खास करके ताउन फरमाइए, ताकि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आने वाले वक्त में, क्योंकि ये अल्लाह ताला का करम हुआ कि खुशगवार मौसम था, तो हमने लंगर के छत पर ये प्रोग्राम रख लिया। अब हमारा जो बंगले का हाल है उसमें खवातीन हज़रात हैं, अगर वहां पे ना होती तो लंगर के अंदर होती, लेकिन अगर यहाँ पे बारिश होती तो हम लंगर के हाल के अंदर होते, तो बाकी वाले लोगों का क्या होता। आप दुआ भी कीजिए, ताउन भी कीजिए कि हमारा मिशन ये है कि यही जो अंदर का हाल है ये मदरसे के लिए इस्तेमाल होगा, और इसके ऊपर एक हाल हो, यानी जिसके ऊपर एक शेड टाइप हो या मजबूत बन जाए, जिसके अंदर पिलर भी में हो, ताकि हमारा जितना ये सालाना उर्स और 11वीं शरीफ के प्रोग्राम है वो इस जगह पे हो। इंशाअल्लाह हर कदम आप दुआ भी कीजिए और ताउन भी कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सिलसिले को जारी व सारी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।